السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین اکرام، حاضرین محفل و مجلس، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، عظمت و رفعت اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو، تمام انسانوں کو پیدا کیا، وجود بخشا، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا۔ ہماری زندگی کیسے آسان بنے، کیسے بہتر بنے، اس کے لیے اس نے مختلف نعمتوں سے اور دنیاوی ساز و سامان سے ہمیں آراستہ اور پیراستہ کیا۔ نعمتیں اتنی ہیں جن کا شمار کرنا، جن کا گننا ہم تمام لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ جب نعمتیں ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ شکر بھی کما حقہ ادا نہیں کر سکتے۔ سبحانک لا نحصی ثناء علیک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، لا نحصی ثناء علیک، ہم تیری حمد و ثنا، تیری تعریف، تیری کبریائی، تیری بڑائی جیسے اس کا حق ہے بیان کرنے کا ویسے بیان نہیں کر سکتے، کما حقہ اس کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود سے اپنی تعریف کی ہے، جیسا کہ تو نے خود سے اپنی عظمت بیان کی ہے، تو ایسا ہی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود سلام اور رحمت برکت کا نذرانہ پیش ہو اس الہ العالمین رب العالمین کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام انبیاء اکرام پر، خاص طور سے اس کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، جن کی تعلیمات سراسر رشد و ہدایت ہے، جن کے راستے پر چلنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی بھٹکتا ہوا نہیں ہو سکتا، جن کے راستے پر اور جن کی تعلیمات پر چلنے والا
ہر حال میں کامیاب اور کامران ہوگا، دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں ضرور بضرور کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خاص طور سے اپنے سب سے محبوب اور سب سے آخری نبی پر رحمت، برکت، درود اور سلام نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم حضرات، آج کی محفل بڑی برکت والی ہے۔ یہ محفل، یہ مجلس دین کے لیے منعقد ہوئی ہے، اور دین کے لیے کیے جانے والا ہر کام بابرکت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ جیسے عطر فروش ہوتا ہے، اپنی خوشبوؤں کو بکھیرتا ہوا چلا جاتا ہے، یا اگر کہیں رکا ہوا ہے، ٹکا ہوا ہے، تو ادھر سے گزرنے والا ہر شخص اس عطار یا عطر فروش کی خوشبو سے محظوظ ہوتا ہے، اس کو اس کی خوشبو سمجھ میں آتی ہے، بھلے وہ خریدے یا نہ خریدے۔ اسی طریقے سے یہ دینی مجلس ہے۔ دینی مجلس میں بیٹھنے والا، چاہے اس کی نیت عمل کرنے کی ہو چاہے نہ ہو، چاہے اس کی نیت دل سے سننے کی ہو، اخلاص کے ساتھ سننے کی ہو یا نہ ہو، بہرحال بیٹھنے کا اس کو ثواب ملے گا، سننے کا اس کو ثواب ملے گا، اور نیکیوں کے انبار میں اس عمل کو بھی نیکی کی شکل دے دی جائے گی۔ جب قیامت کے دن نیکیاں گنی جائیں گی اور ان کا وزن کیا جائے گا، تو ان اعمال کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ تو بہرحال دینی مجلس ہے، بابرکت ہے۔ اس مجلس کے انعقاد پر سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، کیونکہ بغیر اس کی توفیق سے کچھ بھی کام ہوتا نہیں ہے۔ سارے کے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے، اس کی رضا سے اور اس کی توفیق اور مدد و تعاون سے ہی مکمل ہوتے ہیں یا اختتام تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد جن لوگوں نے تعاون کیا اور تعاون کر کے بشری حیثیت سے اس پروگرام میں لگے ہیں اور مدعو کیا، جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں، ان کے شکر گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس لیے کیونکہ انہوں نے مدعو کیا اور مجھے ایک موقع ملا اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان کے ذریعے سے کچھ باتیں عرض کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، پوری قرآن مقدس اسلامی تعلیمات سے بھری ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین نے جو اس دنیا کے اندر بھیجا، اس قرآن کا واحد مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن والے ہو جائیں۔ ہم کیا ہو جائیں؟ قرآن والے ہو جائیں۔ قرآن والے کب ہوں گے؟ جب ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے کر کے ہم تمام لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ احسان کبھی چکایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کی عظمت، یعنی قرآن کی عظمت، اور اسی طریقے سے یہ کیا ہے، یہ ہم لوگوں کو صحیح معنی میں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا کیا ہے، کیا بتایا ہے، کیا سمجھایا ہے۔ ورنہ قرآن تو اتنا جامع ہے۔ جامع کا مطلب کیا ہے؟ عوام کے لیے تھوڑا تشریح بھی میں کر دیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے اردو الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو علماء تو بہت اچھے سے سمجھ لیتے ہیں، دن رات مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اور اتنا ان کو علم ہوتا ہے، لیکن عوام میں بہت سارے الفاظ معروف اور مشہور نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور جملے کو سمجھے بغیر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میری اپنی ایک عادت ہے کہ اگر کوئی ایسے الفاظ آتے ہیں تو دوسرے جملے میں اس کی تشریح بھی ہم کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ جامع ہے۔ جامع کا مطلب کیا ہے؟ کہ متعدد اور مختلف تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ ہر چیز اس میں جمع ہے۔ ہر چیز اس میں کیا ہے؟ جمع ہے۔ یعنی آپ اگر کسی بھی طرح کی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں
اور قرآن کو سہارا بنانا چاہیں، قرآن سے اگر رہنمائی لینا چاہیں تو آپ کو ضرور بس ضرور رہنمائی ملے گی۔ قرآن اتنا جامع ہے۔ کسی اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کسی عالم کے سامنے، آپ کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ موجود ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے سب کچھ لکھا ہے، آج کی تاریخ میں پیاز کا کیا ریٹ ہے، آنین پیاز کا کیا ریٹ ہے وہ بتائیے قرآن کے اندر۔ اب پھنسانے والی بات ہے نا، یہ آج کل پھنسانے کا دور چلتا ہے، ہمیشہ سے یہ دور چلا ہے، کوئی آج نیا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے یہ دور چلا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین کچھ عطا کر دیتا ہے وہ اپنے علم سے فائدہ کم پہنچاتا ہے، نقصان زیادہ پہنچاتا ہے۔ ایسا ہونے لگا ہے۔ اللہ والے جو علماء ہوتے ہیں وہ بڑے کم ہوتے ہیں، اور ہمارے دور میں تو کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھنسا دیا کسی نے، کیا کہا کہ آج کی تاریخ میں پیاز کا کیا ریٹ ہے، ہمیں یہاں بتائیے، یہاں بتائیے۔ تو بڑے دور اندیش تھے ہمارے اسلاف، کوئی ایسے ویسے شخصیت تو ہوتی نہیں تھی، بڑے دور اندیش تھے اور بہت ہی تبحر رکھتے تھے اور جواب دینے کا ملکہ تھا ان کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے پیاز کا کیا ریٹ ہے۔ کہا بتائیے، قرآن کی آیت پیش کیجئے۔ کہا قرآن میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی چیز تمہیں نہ معلوم ہو تو جاننے والے سے پوچھ لو جا کر، پیاز کا کیا ریٹ ہے، جا کر کے باہر مارکیٹ لگی ہے پوچھ لو کتنا ریٹ ہے۔ قرآن سے ہم نے ثابت کر دیا، ہم پیاز تو بیچ نہیں رہے، خرید تو رہے نہیں، ہمیں کیا معلوم کتنے کا مل رہا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ہاں قرآن میں یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو، سوال کرو، تعلیم حاصل کرو، اہل ذکر جو جاننے والا ہے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو جا کر تم تعلیم حاصل کرو۔ تو قرآن اتنا جامع ہے، اتنا جامع ہے کہ ہر چیز کا جواب ہم قرآن سے دے سکتے ہیں۔ اگر صلاحیت ہے ہمیں قرآن سے علم حاصل کرنے کی تو ہم ہر چیز اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ انہی تعلیمات میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، بہت مشہور آیت ہے اور بہت لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی معلوم ہوگا، اور گاہے بگاہے ممبر و محراب سے یا تقاریر کے اسٹیج سے یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ اے ایمان والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ آدھے اسلام میں رہیں آدھے اسلام میں نہیں رہیں، آپ کا دل ہوا آپ نے کسی چیز کو مان لیا، آپ کے مزاج میں نہیں آئی کوئی بات، آپ نے اس کا انکار کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی چیز پسند آئی آپ نے اس کو مان لیا، کوئی چیز آپ کے خلاف چلی گئی، آپ کے رائے مشورے کے خلاف چلی گئی تو آپ کنارہ کشی اختیار کر لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حال میں، چاہے آپ کو بات پسند آئے چاہے نہ پسند آئے، چاہے آپ کے موافق ہو چاہے آپ کے مخالف ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کیسی بھی کنڈیشن ہو، ہر حال میں آپ کو بات ماننی چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات بتائی اور اطاعت کا بہت بڑا درس دیا ہے۔ اس اطاعت کے درس میں ایک لفظ کہا ہے، وہ ذرا غور کرنے کا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، پس نہیں اور تیرے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ جو بھی اختلافات ہیں ان کے آپس کے، ان اختلافات میں آپ کو فیصل حاکم نہ مان لے، قاضی نہ مان لے، فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ ثم، اور صرف فیصل ماننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے بعد اہم آزمائش اب شروع ہو رہی ہے۔ کون فیصل نہیں مانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ منافق بھی فیصل مان کر کے آتے تھے، فیصل مطلب فیصلہ کرنے والا، منافق بھی آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، حتیٰ کہ یہود نصارہ تک آتے تھے کبھی کبھی اپنے مسائل لے کر کے، اور کبھی کبھی کہتے تھے کہ ہمارے تورات میں یہ نہیں ہے، آپ کے میں کیا ہے، کبھی سوال کرنے آتے تھے، کبھی مسئلہ مسائل پوچھنے آتے تھے۔ سورہ مائدہ کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ اگر تمہارے پاس یہود نصارہ آئیں تو آپ ان کو قرآن کے مطابق بتائیے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے، اور اپنے نفس کی یا ان لوگوں کے نفس کی پیروی مت کیجئے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔
تو کیا فرمایا کہ فیصل مان لو، قاضی مان لو، فیصلہ کرنے والا مان لو، اور اس کے بعد کیا ہو، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر اس کے بعد اپنے نفس میں، اپنے دل میں، اپنے من میں، اپنے جی میں اس فیصلے کے خلاف ذرہ برابر بھی حرج محسوس نہ کریں۔ حرج یہ عربی لفظ ہے، اردو میں اس کا معنی ذرا دوسرا ہو جاتا ہے، اور بالکل پیور عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے دل میں تکلیف محسوس نہ کریں، چوں چرا نہ کریں۔ لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے مناسبت سے اپنے دل کے اندر ذرہ برابر بھی چوں چرا نہ محسوس کرے، تکلیف محسوس نہ کریں، اور اسی طریقے سے حرج محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو بہت ہی آرام سے، اور جیسے تسلیم ایک مسلمان ہوتا ہے ہر چیز کو قبول کرنے والا، تسلیم کرنے والا، ویسے قبول نہ کر لیں۔ پھر آپ اس آیت کے پہلے لفظ پر جائیے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بس نہیں، اور تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خود اللہ تبارک و تعالی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں اللہ رب العالمین نے خود اپنی قسم کھائی ہے، اپنی ذات کی قسم کھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ ہمیں علم ہوا اس سے کہ انسان ہر اعتبار سے اسلام میں داخل ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو کمزور لوگ ہوں گے، اگر علم کے اعتبار سے دیکھا جائے، اگر علم کم ہے تو وہ علم کے اعتبار سے کمزور ہیں، مالداری کے اعتبار سے دیکھا جائے مال کم ہے تو وہ مالداری کے اعتبار سے کمزور ہیں، پاور حکومت کے اعتبار سے دیکھا جائے اگر پاور اور حکومت نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے وہ کمزور ہیں۔ تو جب انسان کمزور ہوتا ہے، چاہے کمزوری کا سبب کچھ بھی ہو، کسی بھی وجہ سے کمزور ہو، تو وہ بات مان لیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ بات مان لیتا ہے۔ کیا کریں گے؟ ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن جب انسان کمزور نہ ہو بلکہ کسی بھی اعتبار سے قوت اور طاقت والا ہو، چاہے مال کے اعتبار سے، چاہے علم کے اعتبار سے، چاہے شہرت اور عہدے کے اعتبار سے، یا اسی طریقے سے طاقت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اگر اس کے اندر طاقت قوت ہوتی ہے یا غلبہ ہوتا ہے کسی بھی طرح کا، تو ایسی صورت میں وہاں آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگ جلدی بات نہیں مانتے، اس طرح کے لوگ جلدی بات نہیں مانتے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، امت ایک تھی، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تبارک و تعالی نے مبشرین بھیجے، منذرین بھیجے۔ مبشرین اور منذرین یہ رسولوں کی صفت ہے۔ رسول کیا ہوتے تھے؟ خوشخبری دینے والے ہوتے تھے، ڈرانے والے ہوتے تھے۔ خوشخبری کیا دیتے تھے؟ جنت کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی، اور ڈراتے کس چیز سے تھے؟ جہنم سے، اللہ کے عذاب سے۔ اسی لیے ان کو مبشر کہا جاتا تھا، منذر کہا جاتا تھا۔ یہاں جمع کے ساتھ یعنی پلورل استعمال کیا گیا ہے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی نازل فرمائی، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جو بھی اختلافات ان لوگوں کے آپس میں ہو جائیں، ان اختلافات میں کتاب فیصلہ کر دے، کتاب میں جو لکھا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ کمزور لوگ سب لوگ مان جاتے تھے، لیکن اہل علم نہیں مانتے تھے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جن کے پاس پہلے سے علم ہوتا تھا، جو اہل علم ہوتے، اصل میں یہاں اشارہ یہود نصارہ کی طرف ہے، کیونکہ یہود نصارہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، ان کو آسمانی کتاب دی گئی تھی بنسبت کفار و مشرکین کے۔ کفار مشرکین کے پاس اتنا علم نہیں تھا، وہ جہالت میں تھے، وہ جس کو چاہتے تھے اس کو خدا بنا دیتے تھے، اس کی پوجا پاٹ کرنے لگتے تھے، ان کا الگ معاملہ تھا۔ یہود نصارہ پڑھے لکھے تھے، ان کو کتاب ملی تھی، ان کو ہدایت ملی تھی، ان کی کتاب میں سب کچھ موجود تھا، وہ چھپا لیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے، انگلیاں رکھ کر آیت چھپا لیتے تھے، بہت گڑبڑ گھوٹالا کرتے تھے وہ لوگ آسمانی کتاب میں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل علم جو ہوتے تھے، ان کے اہل یعنی یہود نصارہ کے جو اہل علم ہوتے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ علم ہونے کے بعد بھی اختلافات کرتے تھے، علم ہونے کے بعد بھی اختلافات کرتے تھے۔
کیوں اختلافات کرتے تھے؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا، دنیا میں ایک فطرت ہے، دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک فطرت ہوتی ہے. فطرت یعنی نیچرل انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ جب تک وہ کمزور رہے گا ہر چیز ماننے کے لیے تیار رہے گا، اور جہاں ذرا سا اس کے اندر اکڑ آئی کسی بھی اعتبار سے، اس کے بعد وہ انکار کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، وہ ہر چیز انکار کرنے لگتا ہے. انہی چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنا ہے، اور یہیں سے پیدا ہوتی ہے عاجزی اور انکساری. بغیر عاجزی اور بغیر انکساری کے کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا. عاجزی اور انکساری لازمی جز ہے، آداب حسنہ میں سے ہے، اخلاق حسنہ میں سے ہے، اور اسی طریقے سے جنت پہ جانے کے لیے ایک لازمی جز ہے. کیونکہ عاجزی انکساری کا جو الٹ ہے، اپوزٹ ہے، اس کے برعکس ہے، وہ کیا ہے؟ تکبر. اور تکبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل صاف کہ لا يدخل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر. جس شخص کے دل کے اندر، جس شخص کے سینے کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو عاجزی، انکساری، نرمی، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر رہنا ضروری ہے. اور جب ہم کسی لائق کے ہو جائیں، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہم اگر کسی لائق کے ہو جائیں، وہاں یہ اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، وہاں یہ اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. آپ امام مالک کو جانتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کو جانتے ہیں، امام بخاری کو جانتے ہیں، صحابہ اکرام کو جانتے ہیں. ان کی عاجزی اور انکساری کا عالم کیا تھا؟ ایک آدمی آتا ہے ایک سوال لے کر کے، ایک صحابی کے پاس جاتا ہے، وہ بھیج دیتے ہیں دوسرے کے پاس، دوسرا جاتا ہے دوسرے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں وہاں جاؤ، پھر اس کے بعد بولتے ہیں وہاں جاؤ. ایسے کرتے 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 بیان ہے کہ 100 صحابہ اکرام کے پاس گھوم کر کے واپس پہلے کے پاس آ جاتا ہے. یعنی اتنا ڈرتے تھے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ عاجزی اور انکساری سے آیا. اگر عاجزی انکساری نہ ہوتی تو پھر ایسا ماحول ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا صحابہ اکرام کے درمیان. تو اچھا اخلاق جو ہے وہ ہے عاجزی اور انکساری. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. اور قرآن مقدس یہ آپ کو مکمل طور پر اسلام میں داخل کرا سکتا ہے. قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو صحیح معنی میں اسلام میں مکمل طور پر داخل کرا سکتا ہے. ہم مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا المیہ یہ ہے، ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی تک صحیح معنی میں قرآن میں کیا کیا لکھا ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، یعنی آپ کو میں پتے کی بات یہ بتاؤں کہ جن چیزوں میں امت زیادہ بھٹک رہی ہے، جن چیزوں میں امت زیادہ بھٹک رہی ہے، زیادہ منتشر ہو رہی ہے، یا حق سے منحرف ہو رہی ہے، حق سے ہٹ رہی ہے، ان چیزوں کا علاج اور ان چیزوں کا حل سب سے زیادہ موجود ہے قرآن میں. سب سے زیادہ. نماز کے تعلق سے اختلافات بہت کم ہیں امت کے اندر، آپ جانتے ہیں، لیکن آپ جب قرآن دیکھیں گے تو نماز کا ذکر کہیں کہیں ہے، حکم کے طور پر بہت جگہ ہے، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ. لیکن جب آپ دیکھیں گے احادیث میں اس کی تشریح ملتی ہے، لیکن قرآن میں آپ کو بہت ہی ہلکے ہلکے الفاظ ملیں گے. اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ یہی ملے گا آپ کو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور بھی اس سے ملتی جلتی بہت ساری آیتیں آپ کو ملیں گی. روزے کے تعلق سے آپ کو اگر مسائل جاننے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا احادیث کے اندر، کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ کچھ ہی مسائل ہیں روزے کے جو قرآن میں موجود ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر 80% سے زیادہ مسائل کے لیے آپ کو احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یہی حال حج کا ہے، یہی حال اور دیگر جو ہے نمازوں اور دیگر عبادات کا ہے. لیکن ہوا کیا کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ کھول کھول کر کے بتایا تھا، بہت زیادہ واضح بتایا تھا، اور بہت زیادہ تشریح کر کر کے بتایا تھا، اور قرآن میں وہ چیزیں موجود ہیں، ان چیزوں میں اختلافات زیادہ ہے قوم کے اندر، امت کے اندر. اور یہ اختلافات جو ہے مسلمانوں کے درمیان نہیں ہیں، بلکہ یہ اختلافات مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ ہے. مسلمانوں کا کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہے. یعنی کہ دو پارٹی ہے،
ایک پارٹی مسلمان ہے اور دوسری پارٹی قرآن ہے، یہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایسا ہے۔ جس اختلاف کا ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں وہ اختلاف بین المسلمین نہیں ہے، اس میں دونوں پارٹی مسلم یا انسان ہے ہی نہیں۔ ہم جن اختلافات کے بارے میں آپ کو لانا چاہ رہے ہیں اور جس وجہ سے ہم مکمل طور پہ اسلام میں داخل نہیں ہیں، جن چیزوں کا ہم یہاں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم جن باتوں کا یہاں پر تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے درمیان کا اختلاف ہے ہی نہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کا اور قرآن کا آپس میں اختلاف ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ان مسائل میں یا ہم ان چیزوں میں قرآن کی بات نہیں مانیں گے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں نے بھلے وہ زبان سے نہ بولے ہوں یہ بات، لیکن دل سے یہ بات بولے، زبان حال ہے، بھلے زبان مقال نہ ہو، یعنی جو بولتے ہیں ٹنگ یہاں سے بھلے نہ ہو لیکن حال ایسا ہی ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے مسلمانوں کے جو خاندانی مسائل ہیں، خاندانی مسائل سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کیسے رہیں گے اپنے گھر کے اندر اپنے خاندان کے لوگوں کے بیچ میں، اسی طریقے سے نکاح کیسے کریں گے، نکاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، طلاق وغیرہ اگر نوبت آ جائے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، اگر وہ نوبت آ جائے، یا اسی طریقے سے خلا وغیرہ ہے، یہ اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں، یا اسی طریقے سے یوں سمجھ لیجئے کہ ازدواجی زندگی کے اندر کوئی کھٹاس ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی فساد ہے، آپس میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں یا ساس اور بہو لڑ رہی ہے، یا اسی طریقے سے داماد اور کوئی اور لڑ رہا ہے، سسر لڑ رہے ہیں، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ خاندانی مسائل میں آتی ہیں۔ یہ چیزیں قرآن مقدس کے اندر بہت زیادہ تفصیل سے بیان ہے، آپ کو حدیث میں جانا پڑے گا، لیکن آپ کو میں یہ بتا دے رہا ہوں کہ حدیث سے کہیں زیادہ واضح قرآن میں خود موجود ہے۔ آپ سورہ نساء پڑھ لیجئے، سورہ طلاق خود ایک سیپریٹ سورہ ہے، یہ ایک سورہ ہے پوری، سورہ طلاق 28ویں پارے میں، سورہ طلاق پڑھ لیجئے، سورہ نساء پڑھ لیجئے، اور اسی طریقے سے 5ویں پارے کے اندر اور سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، یہ ساری کی ساری صورتیں آپ پڑھ لیجئے۔ وراثت کے مسائل، خاندانی مسائل میں وراثت کے بھی مسائل آتے ہیں، زمین جائیداد، کس کو کتنا ملے گا، کون کتنا پائے گا، کون کس وجہ سے نہیں پا سکتا وراثت، کون محجوب ہو جائے گا، کس کو کس کی وجہ سے ملے گا، وغیرہ وغیرہ، ایک لمبے چوڑے مسائل ہیں وراثت کے۔ تو وہ چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مقدس میں موجود ہیں، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وراثت کے معاملے میں یہ بات کہی تھی، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ذمہ، یعنی جس کو بیان کرنے کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ ایک مرتبہ کہا تھا ان اللہ اعطى کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، مطلب یہ ہے کہ اب جو لوگ حصے دار بنتے ہیں، جیسے مان لیجئے کہ ایک آدمی ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، اب اس کو حصہ ملنا ہے، تو کوئی بھی شخص جو جس کی وراثت بٹنے والی ہے، وہ انسان اپنے کسی بھی وارثین کو ایکسٹرا وصیت نہیں کر سکتا۔ ایکسٹرا وصیت نہیں، مطلب ہمیں کوئی لڑکا بہت پسند ہے، ہمارا خیال کر رہا ہے، ہم بہت پسند ہے ہمیں، ایک لڑکا ہمیں پسند نہیں ہے، تو ہم نے کیا کیا، وصیت کر دی فلانے لڑکے کو اتنا بڑھا کر کے دے دینا۔ اب وہ لڑکا جب وفات ہو جاتی ہے والد کی، تو وہ ایک ٹانگ پر ناچنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے میرے باپ نے مجھے الگ سے دیا ہے، مجھے الگ سے دیا ہے، مجھے حصہ بھی چاہیے اور الگ سے بھی چاہیے۔ شرعی طور پہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اس کو لینا دینا نہیں ہے، وہ اگر نہیں دیں گے لوگ تو وہ جائے گا کورٹ، ہے کہ نہیں؟ تو میں آپ کا ذہن یہی لانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اعطى کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ ایسا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہا کہ نہ یہ نہیں ہو سکتا، وارثین کو وصیت نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی وصیت کرے گا تو سب کو برابر برابر کرنا پڑے گا، سب کو دینا پڑے گا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث کتنی مشہور ہے، وہ تو ہمارے لیے ایک طریقے سے بنیاد کا کام کرتی ہے، وہ حدیث جگہ جگہ ہم اس کو فٹ کر سکتے ہیں، کہ ایک لڑکے کو دیا انہوں نے کچھ اپنے طرف سے تحفہ، اور اس پر گواہ بنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ تو ہم اس پر ایگری ہوں گے، ہم خوش ہوں گے، ورنہ ہم خوش نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ اس پر گواہ بن جائیے کہ میں اتنا زیادہ کچھ اپنے ایک بیٹے کو دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کیا ساری
اولاد کو ایسے ہی دے رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں صرف ایک کو دے رہا ہوں۔ کہا کہ یہ ظلم ہے اور میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ کیوں کسی ایک لڑکے کو دے ہوئے، باقی لوگوں کو کیوں نہیں دو گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ وصیت جو ہے وہ وارثین کو نہیں ہو سکتی۔ 33% وصیت آپ کر سکتے ہیں اپنے مال میں سے۔ مثلا اگر آپ نے 100 روپیہ چھوڑا، مثال کے طور پہ فار ایگزامپل، اگر آپ نے 100 روپیہ چھوڑا ہے تو آپ 33% وصیت کر سکتے ہیں، مسجد کو دے سکتے ہیں، مدرسے کو دے سکتے ہیں، یا جو لوگ وارث نہیں بن رہے ہیں ان لوگوں کو آپ دے سکتے، جو وارث نہیں بن رہے ہیں ان لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن 66% یعنی 66%، لیکن 66% جو ہے یہ آپ کو اپنے اولاد کے لیے، وارثین کے لیے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کوئی باپ ہے اپنی ساری اولاد سے ناراض ہے، سب لاخیرے نکل گئے، سب ناکارے نکل گئے، ہم نہیں دیں گے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، پوری جائیداد اٹھا کر کے کہیں ڈونیشن کر دیتا ہے، تو وہ یہ نہیں کر سکتا۔ 66% اس کو رکھنا ہی پڑے گا اپنی اولاد کے لیے۔ اگر وصیت کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ثلث یعنی 33% جو ہے، 100 میں سے 33 روپے کے آس پاس وہ کر سکتا ہے میکسیمم۔ چاہے 10% کرے، چاہے 20%، بہت زیادہ کرے گا تو 33% کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی ان کو کرے گا جو وارث نہیں بن رہے ہیں، بلکہ وارثین کے علاوہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے، طلاق کے مسائل ہوں، خلا کے مسائل ہوں، نکاح کے مسائل ہوں، عقیقے وغیرہ کے مسائل ہوں، اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں جو انتقال وغیرہ ہوتے ہیں، کسی کی وفات ہو جاتی ہے اس کے مسائل ہوں، وراثت کے مسائل ہوں، ان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے خود سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا۔ لیکن ہم لوگوں کا یہ رویہ ہے، ہم لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہم لوگ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم قرآن کی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ کیسے؟ طلاق کا جو طریقہ رائج ہے، آپ بتائیے کیا وہ طریقہ قرآن حدیث سے ہے؟ جب تک گورنمنٹ کی طرف سے سختی نہیں ہوئی تھی تب تک تو بہت دھڑلے سے چل رہا تھا، ابھی بھی چل رہا ہوگا، چلتا ہی آئے دن خبر آتی ہے۔ کیا یہ طریقہ قرآن اور حدیث سے تھا؟ پھر اس کے بعد جو عدت کے مسائل ہیں، اور اسی طریقے سے کب رجوع کرے گا، کب نہیں رجوع کرے گا، یہ جو مسائل ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ اگر کوئی بھی مرد اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہی دن طلاق دینے والے ہی دن بولتا ہے جاؤ اپنے گھر۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا۔ عدت میں طلاق دو، پہلی طلاق دے دو، اس کے بعد ان کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا، بلکہ وہ عدت کے ایام کہاں گزاریں گی؟ شوہر کے گھر میں گزاریں گی۔ کوئی ایک گھر بتا دیجیے، اللہ نہ کرے کہیں طلاق ہو، سب میاں بیوی خوش رہیں، اچھے سے رہیں، آباد رہیں، لیکن جس گھر میں بھی طلاق ہوتا ہے آپ جا کر کے پتہ کر لیجئے، طلاق پہلے دن ہی بیوی خود بھی کہتی ہے ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شوہر تو پہلے ہی کہتا ہے طلاق ہو گیا، جاؤ ختم، جاؤ یہاں سے۔ اسی طریقے سے ساس سسر بھی کہتے ہیں ہاں بھائی طلاق ہو گیا، جاؤ۔ اور لڑکی کے ماں باپ بھی کہتے ہیں چلو طلاق تمہارا ہو گیا، چلو ہمارے گھر چلو، باقی آگے دیکھا جائے گا، لڑائی جھگڑا مار پیٹ کیا کرنا ہے سب دیکھا جائے گا، پہلے ابھی یہاں سے نکلو۔ ہے کہ نہیں؟ یہ شریعت کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ کیا قرآن میں موجود نہیں ہے یہ آیت؟ یہ سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے، وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان کو ان کے گھر سے، یعنی ابھی وہ شوہر کا گھر ہی ان کا گھر ہے، مت نکالو۔ کوئی عورت عدت اپنے شوہر کے گھر میں نہیں گزارتی ہے۔ میں اگر کہہ رہا ہوں تو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، 99% سے زیادہ شاید و باید کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر عدت گزار رہی ہوگی، ورنہ اگر مطلقہ ہے، طلاق ہو گئی ہے اس کی، اس کو طلاق ملا ہے، تو وہ سیدھے اپنے میکے جائے گی اور جا کر کے وہاں پھر کیا رہ گیا عدت کا؟ کیا وجہ رہ گئی عدت کی؟ عدت کی حکمت کا کیا مسئلہ رہ گیا؟ عدت تو اسی لیے رکھی گئی ہے 3 مہینے کے لیے نا، تاکہ شوہر کی آنکھ کے سامنے رہے، محبت پیدا ہو جائے، رجوع کر لے 3 مہینے کے اندر اندر۔ اگر اولاد ہے تو اولاد کبھی باپ کے پاس جائیں گے، کبھی ماں کے پاس جائیں، کمرہ الگ الگ رہے گا، جگہ الگ الگ رہے گی، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی بچوں کا کیا ہے، بچوں کو کیا پتا ہوتا ہے، بچے تو بڑے معصوم ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا ہمارے ماں باپ میں طلاق ہو گیا ہے۔ وہ کبھی ماں کو بلائیں گے والد کے پاس،
کبھی ماں کے پاس والد کو بلائیں گے. یہی تو حکمت ہے عدت کی، تاکہ میاں بیوی پھر سے جڑ جائیں 3 مہینے کے اندر. یہ 3 مہینے کی مدت پوری نہ ہونے پائے، نیا نکاح نیا مہر کی نوبت نہ آئے. اسی سے بچانے کے لیے تو عدت رکھی گئی ہے 3 مہینے کی، کہ اگر 3 مہینے کے اندر اس نے رجوع کر لیا تو اس کو کوئی نکاح یا نیا مہر کی ضرورت نہیں ہے. یہی نہ ہے شریعت. لیکن اس کو پورا مکمل ختم کر دیا گیا. اس کے بعد طلاق ہو جاتا ہے. طلاق ہونے کے بعد کوئی مسئلہ طلاق کا مسجد سے حل نہیں کرا رہے ہیں آج کے مسلمان، اپنی جمعیت سے مسئلہ حل نہیں کرا رہے ہیں. طلاق کے کوئی بھی مسائل مسلمان اپنے جو بھی سردار ہیں یا جو بھی ان کی پنچایت ہے، اسلامی پنچایت، وہاں سے حل نہیں کرا رہے ہیں. سیدھے پولیس اسٹیشن، اور نہیں تو اس کے بعد کورٹ کچہری، سیدھے وہی راستہ دکھائی دیتا ہے. اگر طلاق ہو گیا ہے، طلاق کے لیے تیار بھی ہو جا رہے ہیں، کسی وجہ سے راضی ہو جا رہے ہیں، اس کے بعد اب چونکہ کورٹ میں آپ جائیں گے تو کورٹ کا طلاق تو اتنا آسان ہے نہیں ہے. وہاں تو 10 سال تک مقدمہ چل رہا ہے. بیچارہ لڑکا بھی پھنسا ہے، لڑکی بھی پھنسی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی جان بوجھ کر کے پھنساتی ہے، اس کو 10 لاکھ چاہیے، 5 لاکھ چاہیے. یہی تو ہوتا ہے بھائی. طلاق دیکھیے کیوں نہیں ہوتا اتنا جلدی کورٹ کے اندر، کیوں طلاق 5 سال تک چلتا رہتا ہے مقدمہ؟ یہ ہوتا ہے، اس میں پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ صلح نہیں ہو پاتی اس میں. اور لڑکی اور لڑکی والے کیا کرتے ہیں؟ زبردستی معاملے کو طول دیتے ہیں، کہتے ہیں اتنا دے دو ورنہ دہیج کا مقدمہ لگے گا، ابھی ڈومیسٹک وائلنس کا لگے گا. اس نے بھلے ایک تھپڑ نہ مارا ہو اپنی بیوی کو کبھی، لیکن کہتے کیا ہیں؟ دھمکی کیا دیتے ہیں؟ ڈومیسٹک وائلنس. اور وہ بھی آج کے زمانے میں ڈومیسٹک وائلنس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. گیا تو گیا، اب وہ کب نکلے گا اللہ جانے باہر. آج کے وقت میں جیسا دور چل رہا ہے، بھلے جھوٹا گیا سچا گیا، وہ گیا اندر. تو میرے بھائیوں، یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہم لوگوں نے قرآن سے کیوں نہیں حل کیا؟ جب ہم قرآن سے حل نہیں کر رہے ہیں تو ہم قرآن کے باغی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اسی لیے میں بات کہہ رہا ہوں، جو اختلافات ہم شریعت سے کر رہے ہیں اس میں کوئی پارٹی نہیں ہے. مسلمان خود بحیثیت ایک پارٹی ہے اور دوسری پارٹی اسلام ہے یا قرآن ہے. کس نے کہا آپ کو اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کے لیے؟ طلاق کے مسئلے میں، خلا کے مسئلے میں. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ادری کا واقعہ ہے، جنوبی ہند کا. سب اچھے قرآن حدیث والے، بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ خطبہ سننے والے، اذان سے پہلے آ کر کے بیٹھنے والے، کوئی جمعہ مس نہیں ہوتا، کوئی خطبہ مس نہیں ہوتا، شروع سے لے کے آخر تک ایک ایک لفظ خطبہ عادت ہے سننے کی. ایسے لوگوں کے گھر کا میں واقعہ بتا دوں. پنچایت ہوئی، بات ہوئی، جمعیت وغیرہ میں باتیں آئیں، طلاق کا مسئلہ تھا. یہ بات بالکل طے ہو گئی کہ یہاں لڑکی کی غلطی ہے اور لڑکی واقعی رہنا نہیں چاہتی ہے. 3-4 میٹنگ میں یہ بات سمجھ میں آ گئی. بھائی ایک ہی بار میں سمجھ میں آ جاتا، لیکن پھر بھی مطمئن ہونے کے لیے 3-4 میٹنگ کی گئی، اور لمبی لمبی میٹنگ ہوئی، کئی گھنٹہ میٹنگ ہوئی، کئی بار الگ الگ لوگ آئے گئے. بہرحال یہ بات ہو گئی کہ یہ رشتہ چلنے والا نہیں ہے. یہ رشتہ چلے گا تو صرف جھگڑا ہوگا. اس سے اچھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر طلاق کا عزم کر لے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور جان رہا ہے. پھر یہی راستہ اگر بچا ہے تو ٹھیک ہے، کرو، آگے بڑھو، لیکن اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور علیم ہے. تو بہرحال یہ فیصلہ ہوا کہ طلاق ہو جانا چاہیے. اور اس کے بعد لڑکے نے طلاق دے دیا. لڑکے نے طلاق دے، جیسے ہی اس نے طلاق دے دیا، اس کے بعد ساری شریعت، ساری قرآن، ساری احادیث کہاں ہے معلوم نہیں، سب بالائے طاق، بلکہ طاق سے بھی کہیں اونچی. جیسے لگتا تھا کہ اس شخص نے کبھی قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھی ہے. صلح کی پوری گنجائش رکھی گئی، صلح کرانے کی پوری کوشش کی گئی، پھر بھی صلح نہیں ہوا. اس کے بعد اس نے ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کیا، یہ کیا وہ کیا. اس کے بعد کہا اتنا روپیہ اگر دے دیں تو ہم سب مسئلہ حل کر لیں گے. کون بات کا روپیہ؟ کس بات کا پیسہ؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. آپس میں کسی کا ایک ذرہ برابر بھی، ایک روپیہ بھی ناحق مت کھاؤ، ظلمن مت کھاؤ، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. کہاں لکھا ہے شریعت کے اندر کہ طلاق دینے کے لیے 10 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے؟ یہ لکھا ہے کیا؟ جو لازم ہے گزارا بھتہ، اگر شریعت کے حساب سے جو کچھ بھی بن رہا ہے، یعنی کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، وہ الگ بات ہے. باقی اس سے ہٹ کر کے جو بھی آپ مطالبہ کر رہے ہیں، کہاں کون سی شریعت ہے یہ؟ اسی لیے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ دیکھتے ہیں یہاں مسجد میں تو یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں، اب کہاں چلو؟ وہاں چلو، وہاں جائیں گے تو اپنا مسئلہ حل کریں گے. طاغوت پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟
آپ جب تک قرآن حدیث پر عمل کرنے کے لائق ہیں، اس کے باوجود اگر قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کر پائیں گے تو پھر یوگی جیسے 10 لوگ حکومت کرنے آئیں گے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ قرآن حدیث پر خود سے عمل کر لو جہاں تک ہو سکے، اس کے مطابق، اسی دستور کے مطابق اپنی زندگی چلاؤ. لیکن کھلواڑ جب ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ خالی کافروں کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ انہوں نے مکر کیا، چال چلی تو اللہ تعالیٰ نے بھی چال چلی اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. یہ خالی کافر کے اوپر مسلمان فٹ کر دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی، ہم نے بھی کم مکاری نہیں کی ہے. ہم نے جب فیصلہ اپنے مطابق آیا تو ارے قرآن سے بڑھ کے کیا ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا، اور جب ہمارے خلاف ہے تو قرآن کیا ہے. تب قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے. موافق ہے تو بھی مانو، مخالف ہے تو بھی مانو. ہر حال میں آپ شریعت کی پابندی کیجئے، یہی شریعت آپ سے چاہتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ اور اسی لیے میں ان مسائل کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل کو اللہ رب العالمین نے بنفسہ ہی بیان کیا ہے قرآن مقدس کے اندر. ہر چیز کو اس میں بیان کر دیا. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے نام کا کھانا. مرنے کے نام کا کھانا یہ کلنک ہے اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے. لوگ صدقہ جاریہ کے طور پر یا اسی طریقے سے ایصال ثواب کے نام پر پورے محلے کو، پورے رشتہ دار کو کھلاتے ہیں کھانا. اس کے گھر میں انتقال ہوا، جس کا انتقال ہوا ہے اس کو ڈسچارج کرانے میں لاکھوں روپیہ تو لگ ہی گیا ہوگا. کوئی بھائی گھر میں تو انتقال کر نہیں رہا ہے. آج کے وقت میں آخری سانس بھی رہتی لوگ چلو بھائی اسپتال لے کے چلو. وہاں جاتا ہے تو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت ہے نہیں. اگر آخری اسٹیج پہ ہے اور انتقال ہو کر کے ہی اگر وہ ڈسچارج ہو رہا ہے، اس کی لاش لے کر کے آپ آ رہے ہیں، تو آپ سمجھے وینٹیلیٹر خرچ، آکسیجن خرچ، فلانا دھماکہ، یہ وہ 1-1.5 لاکھ تو گیا. ابھی وہ اتنا پیسہ لگا کر کے آ رہا ہے، اس کا عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا. کتنی تکلیف میں ہوگا وہ. اسلام نے کیا کہا؟ کھانا بناؤ اور جس کے گھر انتقال ہوا ہے وہاں کھانا پہنچاؤ، کیونکہ اس کو ایسی تکلیف پہنچی ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل بے خود ہو گیا ہے. آل جعفر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ نہ کہا تھا کہ کھانا بناؤ آل جعفر کے لیے، کیونکہ وہ اتنی پریشانی میں آ گئے ہیں، ان کے یہاں ایک انتقال ہوا ہے، وہ خبر آئی ہے، وہ بالکل بے سدھ ہو گئے ہیں. وہ کیا کھانا پکائیں گے، کیا کھائیں گے؟ یہ سب نہیں ہو سکتا ابھی. لہذا کیا کرو، کھانا ان کے یہاں پہنچاؤ. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مردے جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے، میت ہوئی ہے، وہی بریانی پکا پکا کر کے پورے محلے کو کھلا رہا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ آیا 13 سے. اور جو بھی رسم و رواج ہوتی تھی غیر مسلموں میں، ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں ہم نے ان کے کلچر کو اپنے یہاں اڈاپٹ کر لیا، اپنے یہاں لے لیا. یہ ہماری حیثیت ہے. آج مرنے کے نام پر کھانا کھلایا جا رہا ہے. بالخصوص جو 40ویں کی رسم ہے اس میں جیسے لگتا ہے کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے. شادی اور جو بھی رسم و رواج والے جو کھانے ہوتے ہیں وہ کھانے ایسے کھلائے جا رہے ہیں. تقریباً 500-600 لوگوں کی دعوت، اور بعد میں کہتے ہیں 40ویں کا کھانا بڑا بہترین تھا، سب ہم نے رکھا تھا، ابا کو جو جو پسند تھا سب ہم نے رکھا تھا. یہ کلنک ہے، کلنک. اس کو میں شیم سمجھتا ہوں ایک مسلمان کے لیے کہ ایک مسلمان کسی کی وفات کے نام پر کھانا کھلائے. غریبوں اور مسکین کو کھلانا ہے، کیونکہ صدقہ جاریہ آپ غریبوں کے اوپر کریں گے نا. اگر کسی کے اوپر آپ کو صدقہ جاریہ کے طور پہ کچھ خرچ کرنا ہے تو آپ غریبوں کو کریں گے. اب ایک آدمی 1 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے، 2 لاکھ مہینہ کما رہا ہے، اور جا کر کے لو بھائی بریانی میرے ابا کا انتقال ہو گیا، ایصال ثواب میں کھا لو. یہ کیا ہے؟ بیوقوفی نہیں ہے تو کیا ہے؟ احمقانہ حرکت ہے نا یہ. ایسا آدمی بیوقوف نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ اب اس کا دوسرا راستہ نکل گیا ہے. ہماری جماعت کے اندر تقریر کے نام پر دعوت ہو رہی ہے. اللہ کا شکر تھا ہماری جماعت میں یہ سب چیزیں نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھوم پھر کر کے پھر اس میں بھی چلا آ رہا ہے. کیا تقریر کرانا ہے؟ تقریر کرانا ہے، اچھا ٹھیک ہے بھائی تقریر کرانا ہے. سب اکٹھا ہو گئے، عورتیں اکٹھا ہو گئیں، ایک بیان ہو گیا، اس میں صبر کی تلقین دے دیا گیا، یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، صبر کرو، یہ سب چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد لگ گیا دسترخوان، شکل بدل گئی، کام وہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں.
یہ کلنک ہے. اگر ہماری جماعت میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے تو اس کو فوراً بند کرنا چاہیے. اس کی میں کیا، اسلام ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں رکھتا، مرنے کا کھانا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دفن کرنے کے بعد میت کے گھر میں اکٹھا ہونے کو ہم نوحہ شمار کرتے تھے، نوحہ شمار کرتے تھے، ماتم شمار کرتے تھے کہ یعنی کسی کا انتقال ہو جائے، دفن کر کے اس کے بعد واپس اس گھر میں اکٹھا ہونا، جمنا، اور اس کے بعد طرح طرح سے یہ سب کام کرنا، اس کو ہم نوحہ شمار کرتے ہیں. تو یہ چیزیں، تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی. نکاح کے طور طریقے آپ دیکھ لیجئے، اس پر بیان کرنے سے کوئی فائدہ ہے بھی نہیں. پھر بھی باتیں ہیں تو باتیں بیان کر دی جاتی ہیں. نکاح کے تعلق سے قبول ہے، ہاں قبول ہے. اس لائن کو چھوڑ کر کے کوئی کام ہم لوگ شریعت کے مطابق، سارے کے سارے کام شریعت کے خلاف ہیں. کروڑوں روپیہ کمانے والا بھی جم کے دہیج لے رہا ہے، بلکہ زیادہ کمانے والا اور زیادہ دہیج لے رہا ہے. ایک صاحب تھے، اور یعنی کہ سعودی کے اندر اگر کوئی انجینئر ہے تو بہت اچھی کمائی ہے اس کی، اور وہ ہمارا دوست ہمارے ساتھ پڑھے ہوئے. تو جب ان کی شادی لگی، اب سمجھیں تقریباً 2 لاکھ مہینہ تو وہ شخص کماتے ہیں، 2 لاکھ سے کم تو نہیں کماتے منتھلی. تو جب شادی طے ہونے لگی، اس کے بعد گاڑی لینے دینے کی بات آئی، تو اس وقت کوئی گاڑی بہت مشہور تھی، اس کا نام لیا گیا. مطلب ان لوگوں نے کچھ اور گاڑی کا نام کہا کہ ارے ہمارا لڑکا انجینئر، بی ٹیک ایم ٹیک فرام جامعہ علی گڑھ، یعنی کہ ایم یو سے، سعودی عرب کے اندر اتنی بڑی نوکری کرتا ہے وہ، اور آپ ہمارے لڑکے کو یہ گاڑی دیں گے، یہ گاڑی دیں گے ہمیں. اور اس کے بعد گاڑی کا نام لے کر کے کہا کہ یہ گاڑی ہمیں چاہیے. ایک بار شادی ہوتی ہے، بار بار شادی ہوتی ہے کیا؟ بار بار شادی تھوڑی نہیں ہوتی ہے، زندگی میں ایک بار شادی کا موقع آتا ہے، جتنا چاہیں گے اتنا لے لیں گے. تو جس کو زیادہ اللہ نے دیا ہے نا، اس کی ہرس بھی اسی حساب سے ہے. آپ دیکھ لیجئے سارے رسم و رواج، منگنی کی رسم و رواج کیا اسلام میں ہے؟ دن تاریخ الگ سے، ہاں یہ سب بوجھ نہیں ہے لڑکی کے اوپر، دن تاریخ سب لڑکی کے اوپر بوجھ ہے. تقریباً 50 لوگ، اب 100 لوگ جاتے ہیں لڑکی، کیا بھائی دن تاریخ رکھنے آئے ہیں؟ ارے فون سے دن تاریخ رکھ لو. نہیں بھائی، جو 1-2 لوگ بڑے بوڑھے نہیں، پورا خاندان پورا پہنچے گا لڑکی کے سر پہ. جب تک مرغے کی ٹانگ نہیں توڑے گا، جب تک مٹن کھائے گا نہیں، اور تھوڑا اچھائی اور برائی نکالے گا نہیں، تب تک ان کی دن تاریخ نہیں پڑے گی. جب تک انگوٹھی کی رسم ہوگی نہیں 500 لوگوں کے ساتھ، تب تک پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہاں کچھ ہوا ہے. تو ساری کی ساری چیزیں جو خاندانی مسائل سے ریلیٹڈ ہے، ہم نے قرآن سے بغاوت کی ہے، اسلام سے بغاوت کی ہے. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا علماء ہوں، کیا جہلا ہوں، کیا پڑھے لکھے ہوں، کیا جاہل لوگ ہوں، کیا عوام ہوں، کیا عمر دراز ہوں، کیا کم عمر والے ہوں، سب اس میں جو ہے ایک ہوتے چلے جائیں. کہیں نہ کہیں سے ہم لوگوں نے قرآن کی تعلیمات کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. تو یہ جو خاندانی مسائل ہیں، جیسے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، اسی طریقے سے شادی وغیرہ کے مسائل، انتقال ہونے کے بعد کے مسائل، اور وراثت کے مسائل. وراثت میں یہ تو ایسی چیز، ہمارے ایک شیخ تھے، شیخ عزیز الرحمان صاحب سلفی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. کلاس میں ہم لوگ کو بولتے تھے، ایک جملہ انہوں نے بولا تھا، آج تک یاد ہے. ان کی بہت ساری باتیں بڑی اچھی ہوتی تھیں، جن لوگوں نے ان سے پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑی حکمت دی تھی. باتیں ان کی بڑی شیرین ہوتی تھی اور بڑی بہترین ہوتی تھی. صحیح مسلم ہم لوگوں کو پڑھائے، فتح القدیر پڑھائے. بہرحال انہوں نے ایک بات کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک بالشت بڑھ جائے، ایسے ہی ان کا انداز تھا، کہا ایک بالشت ہی بڑھ جائے مگر بڑھ جائے. کہا وراثت میں اور زمین کے معاملے میں یہ ہے ہماری سوچ، ایک ہی بالش صحیح بڑھ جائے. 50 بیگھے کا مالک ہوگا، 50 بیگھے کا مالک ہوگا، لیکن اتنا بڑھ جاتا ہو. اب اتنا بڑھانے کے لیے وہ پوری شریعت کو چھوڑ دے. حق مارنا ہے مار لے گا، دینا ہے نہیں دے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا. ابھی کل میں جہاں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا غازی پور میں، کل جمعہ اور تقریر دینے ہمیں جانا تھا، تو وہاں جب تقریر وغیرہ ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد ایک صاحب ملے. انہوں نے بولا مولوی صاحب ایک موضوع پر یہاں بیان کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. اور وہ گاؤں بارہ، شاید آپ کو جانتے ہو، غازی پور میں ایک گاؤں ہے بارہ کلاں، پورا گاؤں اہل حدیث کا ہے، پورا گاؤں. تقریباً 13 مسجدیں اہل حدیث کی ہیں، اور بڑی بڑی 4-5 مسجدیں ہیں.
بہت بڑا گاؤں ہے اہل حدیث کا، گنگا کنارے بسا ہوا گاؤں ہے. اسی کے بعد بہار شروع ہو جاتا ہے، غازی پور کا بالکل لاسٹ ہے وہ. تو بولا ایک لڑکے نے کہ ایک بالش کے لیے گولی چلی ہے، مرڈر ہوا ہے ہم اہل حدیثوں میں، اور آج تک مقدمہ چل رہا ہے. کہا بس اس نے بھی یہی اشارہ کیا تھا، کہا بس اتنا ہی تھا، اتنے کے لیے لڑائی ہوئی ہے اور گولی چلیے. بتائیے ہم لوگ اہل حدیث ہو کر کے مرڈر کر رہے ہیں، گولی چلا رہے ہیں اتنے کے لیے. قرآن حدیث جاننے والے کہا یہ اتنا اہم موضوع ہے، خالی ایک گھر کی بات نہیں ہے. بولے کہیں چل گئی ہے، کہیں چلنے والی ہے، آج نہیں کل، آج نہیں کل کہیں چلنے والی ہے. اتنے تنازع چل رہے ہیں آپس میں، اتنا زیادہ آپس میں تناؤ ہے گھر زمین جائیداد کو لے کر کے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اس سلسلے میں قرآن کی بات کہاں مانی؟ آپ صحیح معنی میں دیکھیے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، اگر بیوی زندہ ہے تو اس کا حصہ بنتا ہے کہ نہیں؟ یعنی ہماری ماں، اگر ہمارے والد کا انتقال ہوا تو والد کی جو بھی پراپرٹی ہے اس میں پہلے سب سے پہلے کس کا حق بنتا ہے؟ ماں کا حق بنتا ہے. اگر اولاد ہے تو کچھ ہے، اولاد نہیں ہے تو کچھ ہے، 1/4 1/8 الگ الگ کنڈیشن ہے اس کی. لیکن سب سے پہلے لوگ ماں کا حق مان لیتے ہیں. کوئی ماں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں کہ اس کو دینا ہے. سب لڑکی لڑکے اپنے میں، بہت گھروں میں بڑی محبت ہے، ماں کو دیے تو بھی چلا، نہیں دیے تو بھی چلا. ماں خود کہہ دیتی ہمیں نہیں چاہیے، تم لوگ اپنا بانٹ لو. لیکن بہت گھروں میں ایسا ہے کہ ماں ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے محتاج ہے. اس کے شوہر کا انتقال ہوا اور انتقال ہونے کے بعد اولاد نے بانٹ لیا، ماں ایسے کنڈیشن میں آ گئی کہ گھر میں بھی کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. اس کا حق تھا جو تم لوگوں نے مان لیا، پہلے اس کو دینا تھا. اولاد کی تو 1/8 سمن دینا تھا اس کو، اور اگر اولاد نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں اس کو ربع دینا تھا. الگ الگ کنڈیشن میں اس کا حصہ بنتا ہے. وہ حصہ کون دے گا اس کو؟ بھلے وہ بعد میں انکار کر دے تو بات الگ ہے، لیکن پہلے آپ کو اس کا حصہ دینا چاہیے. اسی طریقے سے بہنوں کا حصہ، جو کہ ہمارے ملک کے اندر بہت عام ہے، مارنا بہت عام ہے غیر مسلموں کے راستے پر چلنے کی وجہ سے. شاید و باید کوئی اپنی بہن کو حصہ دیتا ہوگا. لڑ جھگڑ کر کے اگر کوئی لے لیا تو لے لیا. اگر کسی بہن نے کہا کہ نہیں ہم تو لے کر کے رہیں گے، اب لے کر کے رہیں گے تو لڑائی جھگڑا ہے. لے لیا تو لے لیا، ورنہ پیار محبت کے ساتھ. الحمدللہ دینے والے بھی لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، سب اس میں ایک جیسے نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہے. کورٹ کچہری، ہمارے دوست لوگ بتاتے ہیں جو ملنے جلنے والے ہیں، کچہری کورٹ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں خاندانی مسائل کے تعلق سے، یعنی زمین جائیداد میں مسلمانوں کا اتنا کیس پڑا ہوا ہے کچہری میں جو نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن کے رہتے ہوئے، حدیث کے رہتے ہوئے، اتنی مسجدوں اتنے مدرسوں کے رہتے ہوئے، مسلمانوں کی اتنی جماعت ہوتے ہوئے، جمعیت جماعت ہوتے ہوئے، سردار وغیرہ ہوتے ہوئے، اتنے کیس وہاں نہیں پہنچنے چاہیے. یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اتنے کیس کیسے وہاں پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جماعت اگر فیصلہ کر دی نہیں بھائی تمہارا اتنا نہیں، اتنا ہوا، یہ تم اتنا لو، وہ کہتا ہے نہیں ہم نہیں دیں گے. اب سوچتا ہے کیسے رکے، تو ایک راستہ ہے مقدمہ کر دو. اب مقدمہ آپ جانتے ہیں 10 سال 20 سال چلتا رہے گا، تب تک مزہ لو پراپرٹی کا. چل رہا ہے مقدمہ چل رہا ہے، جب فیصلہ ہوگا تو ہوگا، تب تک مزہ لو، ملائی کھاؤ جتنے پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. یہ حال ہو گیا ہے. وہ دن کب آئے گا جبکہ ایک مسلمان کہے گا، اپنی زبان سے اپنے منہ سے کہے گا کہ میرے بھائی تیرا حصہ وہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک ہے، میرے اندر تیرا حصہ آ رہا ہے، یہاں سے آ کر کے اپنا حصہ لے کر کے جاؤ. وہ دن کب آئے گا؟ یہ الفاظ مسلمان کب ادا کریں گے؟ حالت تو یہ ہے کہ بھائی کا وہاں تک ہے، اس میں گھس کر کے لے رہا ہے. اور جو غلبے والے لوگ ہیں، جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، پولیس تک بھی پہنچ ہے، کورٹ کچہری تک پہنچ ہے، یا طاقت ہے، قوت ہے، وہ اپنے کمزور بھائیوں کو دبا دے رہے ہیں. وہ ایسا ہو جا رہا ہے، لاچار ہو جا رہا ہے کہ نہیں مل پا رہا ہے. ایسے ہی فون آیا ایک جگہ سے، ہمارے بھائی نے سب مار لیا، کچھ نہیں چھوڑا ہمارے لیے، رو رہے تھے. کہا ہم کورٹ جانا نہیں چاہتے، جائیں گے وہاں انصاف نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں فیصلے ہوتے ہیں، انصاف نہیں ہوتے، اور انصاف ہوتے ہوتے قبر میں چلے جائیں گے. ہوگا بھی تب تک قبر تک پہنچ جائیں گے. تو کہا کہ رو رہے تھے، کہا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، میرے بھائیوں نے سب مار لیا پورا، کیسے تیسے بس ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، ورنہ پراپرٹی اتنی ہے کہ مل جائے تو ہم کتنا بڑا بزنس کر لیں، بہت بڑے آدمی ہم بن سکتے ہیں. لیکن آج ہم بہت چھوٹی موٹی مزدوری کر رہے ہیں، کیسے تیسے بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ کون سرکار آپ کو اس میں آ کر کے روک رہی ہے؟ لیکن جب آپ شریعت کو چھوڑو گے، شریعت کی خلاف ورزی کرو گے، تو پھر گورنمنٹ تو بیچ میں گھسے گی، ہر چیز میں گھسے گی، گھس رہی ہے.
ایک ایک کرتے کرتے وہ کہاں کہاں تک گھس گئے ہیں آپ دیکھ لیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے انہیں موقع دیا. ہم جب قرآن سے بغاوت کریں گے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے آپ کو عزت بھی ملے گی اور ذلت بھی ملے گی، ہے نا؟ وہ حدیث وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ بَعْضًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو اس کتاب کے ذریعے سے اونچائی دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، اور بعض کو اسی کتاب سے ذلیل کر دیتا ہے. جو نہیں مانے گا، جو نہیں قرآن کو سمجھے گا، جو قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، بغاوت کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل رسوا کر دے گا. چاہے ذلیل رسوا کرنے میں 20-25 سال لگ جائیں، 50 سال لگ جائیں، لیکن وہ رسوا ہوگا. یہ خاندانی مسائل، ان مسائل کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگی سدھارنا ہے. کوئی کرے نہ کرے، بہرحال ہمیں بدلنا ہے. یہ قرآن جو چیخ چیخ کر کے ہمیں حصہ دے رہا ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ وغیرہ وغیرہ، یہ جو آیتیں ہیں، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ جو قرآن کی آیتیں چیخ چیخ کر کے ہمیں حصہ دے رہی ہیں، بتا رہی ہیں دیکھو تمہارا کتنا، تمہارا کتنا، تمہارا کتنا. پھر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے ابھی پڑھی بھی ہے شروع میں، کہ یہ وہ مسئلے ہیں جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے کہ ہم بیان کریں گے. اس میں کسی کو اختیار نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہ چیزیں ہیں جس میں ہم لوگوں نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی ہے، کیونکہ اگر ہم مدد چاہتے ہیں، مدد مانگیں گے تو ہی ہم ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن سے عزت دی ہے اور یہیں سے ہمیں عزت ملے گی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک بات کہی، بہت بڑی بات کہی، آخری میں یہی بات آپ کے سامنے رکھیں گے. وہ یہی بات کہتے تھے، دیکھو اس امت کے آخر کے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. آخر مطلب جو بعد میں لوگ آئیں گے، بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، مگر انہی چیزوں سے اصلاح ہوگی جس سے ان کے پہلے کی یعنی اسلاف کی اصلاح ہوئی ہے. یعنی صحابہ اکرام جس چیز سے اپنی زندگی میں انقلاب لائیں، جس چیز سے صحیح راستے پر آئیں، اور اسلاف یعنی صحابہ اکرام کے بعد تابعین وغیرہ، انہی چیزوں سے آنے والے لوگوں کی بھی اصلاح ہوگی. آنے والے لوگوں کی اصلاح مغربی کلچر، مشرقی کلچر، انگریز تو یہ تو وہ کسی سے نہیں ہونے والی ہے. اگر کسی حکمت کے تحت اصلاح ہوگی تو وہ کس سے ہوگی؟ جس سے صحابہ اکرام کی اصلاح ہوئی ہے. اور صحابہ اکرام کی اصلاح کس سے ہوئی ہے؟ قرآن کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے. یہیں سے ہماری اصلاح ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو متحد کر دے، ایک کر دے، نیک کر دے. قرآن کی عظمت کو سمجھنے والا بنا دے. قرآن کی جو صحیح معنی میں عظمت ہے، جو اس کی عزت ہے، ہمیں اسے سمجھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں سے، ہم مسلمانوں سے جہاں جہاں قرآن کے اوپر عمل کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اسے معاف کر دے اور ہمیں قرآن پر صحیح معنی میں عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور احادیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان جن جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو ہم تمام لوگوں کو تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے باہر نکال دے. اللہ رب العالمین جو لوگ بے اولاد ہیں تو انہیں صاحب اولاد کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ قرض کے وبا میں مبتلا ہیں تو انہیں قرض سے راستہ نکالنے کا، قرض سے رہائی نصیب عطا فرما، ان کا راستہ نکال دے تاکہ ان کا قرض جو ہے آسان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں تو ان کی بیماری سے شفا یابی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.